اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنی کلاس کی شروعات کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے ہیلتھ اسسمنٹ سبجیکٹ کی پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر لی ہے۔ تو اس میں ہم یونٹ نمبر 1 کو پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے سب سے پہلے اسسمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی، ہیلتھ کو ڈیفائن کیا تھا، اسسمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ اسی طرح سے ہیلتھ اسسمنٹ کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہیلتھ اسسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کے ہیلتھ کے حوالے سے جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو پھر ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور اسی کے بیس پر پھر پلاننگ کر کے پیشنٹ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر ایڈریس کرتے ہیں، اس کی ایوالویشن کرتے ہیں کہ آیا ہمارے پیشنٹ پر ہمارے کیئر کی وجہ سے کچھ افیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں، ان میں بہتری آئی ہے یا نہیں۔ تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیلتھ اسسمنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے نرسنگ اسسمنٹ، میڈیکل اسسمنٹ، یہ ساری چیزیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ النیسز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ النیسز سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی یہ وہ پرسنل فیلنگ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ فزیکل ہو، ایموشنل ہو، انٹلیکچوئل ہو یا سوشل ہو یا اسپریچول ہو، ٹھیک ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتا۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، النس کہتے ہیں۔ ڈیزیز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیزیز سے مراد کسی بھی شخص کی وہ کنڈیشن، وہ ایب نارمل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں وہ کسی بھی قسم کی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کی وجہ سے ان میں جو ہے کیا ہو جاتی ہے، ان کے جو سٹرکچر اور فنکشنز ہوتے ہیں باڈی کے، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سے ریلیٹڈ علامات بھی ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ڈیزیز کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ویلنس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہیلتھ اسسمنٹ اور نرسنگ پروسیس پر ہم نے بات کی تھی۔ نرسنگ پروسیس کی ہمارے ساتھ جو 5 مین پروسیسز ہے یا فیزز ہے یا سٹیجز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پرپز آف اسسمنٹ پر ہم نے بات کی تھی، ٹائپ آف ہیلتھ اسسمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے ساتھ 4 میجر ٹائپس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انیشیل اسسمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایڈمیشن اسسمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کمپریہنسو اسسمنٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ فوکس اسسمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ٹائم لیپس اسسمنٹ یا آن گوئنگ اسسمنٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی اسسمنٹ بھی ہم نے کیا کیا تھا، کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں فنکشنل آف ہیلتھ پیٹرن۔ فنکشنل آف ہیلتھ پیٹرن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کے ہمارے ساتھ 11 کمپوننٹس ہیں اور یہ 11 کمپوننٹس ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسسمنٹ پروسیس۔ ایکسکیوز می، کائنڈلی اپنے مائکس جو ہے آف کر لے۔ کوئی کویسچن ہے کسی کا؟ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسسمنٹ پروسیس۔ جی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسسمنٹ پروسیس۔ اسسمنٹ پروسیس کو، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسسمنٹ جو ہے یہ نرسنگ پروسیس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اسسمنٹ پروسیس کے بغیر آپ کسی بھی قسم کی نرسنگ پروسیس کو نہیں کر سکتے۔ اسسمنٹ پروسیس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر آپ اس سٹیپ کو مس کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ مزید آگے جو ہے پیشنٹ کو کسی قسم کی کیئر جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ سو اسسمنٹ پروسیس میں بھی ہمارے ساتھ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، کچھ سٹیپس سب پروسیسز ہوتے ہیں، ان سب پروسیسز کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس جو سٹیج آتا ہے، اس کو ہم کلیکٹ ڈیٹا کہتے ہیں، مطلب ڈیٹا کلیکشن سٹیج کہتے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ڈیٹا ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں پیشنٹ کے ہیلتھ کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اسی ڈیٹا کو ہم نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آرگنائز کرنے کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے ہمارا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کو ہم پراپر طریقے سے ارینج کریں تاکہ ہر ہیلتھ کیئر ممبر جو ہے اس کو آسانی سے ریڈ آؤٹ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر طریقے سے
اس انفارمیشن کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. تو اس لیے ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے تیسرا جو ہمارے ساتھ کام ہوتا ہے اسسمنٹ پروسیس میں وہ ہے ڈیٹا ویلیڈیشن. ٹھیک ہے. ڈیٹا ویلیڈیشن سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کو پیشنٹ نے جو باتیں بتائی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے آپ ان سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ آیا پیشنٹ نے پہلے جو باتیں بتائی تھی آیا اب بھی وہی باتیں بتاتے ہیں یا نہیں، اب اس میں چینجز لاتے ہیں. تو اگر وہی رسپانس آپ کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے. سو ڈیٹا ویلیڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا کو ڈبل چیک کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو لاسٹ سٹیج آتا ہے اسسمنٹ پروسیس میں، اس کو ہم ڈیٹا ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں، جس میں ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، ڈاکومنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس 4 فیزز ہے اسسمنٹ پروسیسز کے، جو کہ آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. کلیکشن آف ڈیٹا. ڈیٹا کی کلیکشن کے حوالے سے وہی باتیں ہیں، یہاں پر اس کو ہم ریوائز کریں گے. کلیکشن آف ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ گیدرنگ آف انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ. کلائنٹ کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم ان کی فزیکل، سائیکولوجیکل، اس جو ڈیٹا ہم گیدر کرتے ہیں کلائنٹ کی، تو اس ڈیٹا میں پیشنٹ کی فزیکل انفارمیشن بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، ایموشنل بھی ہوتی ہے، اور سوشیو کلچر سے ریلیٹڈ پیشنٹ کے حوالے سے کیا ہوتی ہے، انفارمیشن موجود ہوتی ہے. فیکٹرز دیٹ میں افیکٹ کلائنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. اس میں یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم مزید کیا کرتے ہیں، انکلوڈ پاسٹ ہیلتھ ہسٹری آف کلائنٹ. کلائنٹ کی پاسٹ ہیلتھ ہسٹری کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، کلیکشن آف ڈیٹا میں پیشنٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پہلے ان کو کبھی یہ مسائل تو نہیں ہوئے تھے جیسے کہ اب جس مسائل کے ساتھ یہ ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں، یا انہوں نے اس بیماری کے لیے پہلے کوئی میڈیسن تو نہیں لیا ہے، اگر لیا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ پھر پراپر طریقے سے ہم ان کو نئی ٹریٹمنٹ نئی طریقے سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انکلوڈ کرنٹ اینڈ پریزنٹ پرابلم آف کلائنٹ. اس کے علاوہ ڈیٹا ہم اس لیے کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ کلائنٹ کی جو موجودہ ان کو جو مسئلہ ہے، جس مسئلے کے لیے یہ پیشنٹ ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں، تو اس مسئلے کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، چاہے وہ پین ہو، ٹھیک ہے، نازیا ہو، سلیپ پیٹرن، ریلیجیس پریکٹسز، میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ آف دا کلائنٹ از ٹیکنگ ناؤ. تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہیں آپ اسٹوڈنٹس کو؟ اچھا جی. اب آ جاتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا کی طرف. تو ہمارے ساتھ ڈیٹا کے مختلف ٹائپس ہیں. آلریڈی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، یہاں پر دوبارہ سے آپ لوگوں کو جو ہے ریوائز میں کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سو وین پرفارمنگ این اسسمنٹ دا نرس گیدر سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو ڈیٹا. یہ دونوں نام آپ لوگوں نے کل کے لیکچر میں سنے ہوں گے. جب ہم پیشنٹ کی اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران نرسز کیا کرتے ہیں، پیشنٹ سے سبجیکٹیو آبجیکٹیو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. سبجیکٹیو ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹیو ڈیٹا یہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کورڈ ڈیٹا ہوتی ہے. کورڈ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ہے آپ کو خود بخود پتہ نہیں چل سکتا، یہ ڈیٹا جو ہے پیشنٹ نے آپ کو بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمپٹمز کسے کہتے ہیں؟ سمپٹم سے مراد یہ ہے کہ جو کہ پیشنٹ آپ کو خود بتاتا ہے کہ میرا دل خراب ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے جو ہے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، یا میرا دل جو ہے وہ کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی فیلنگز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پیشنٹ کے بتانے کے بغیر جو ہے پتہ نہیں چلتا، پیشنٹ نے ہمیں لازمی طور پر وہ کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں ریکوگنائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی ہمیں پیشنٹ کی سچویشن کے بارے میں پتہ
چلتی ہے. تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں یا کوورٹ ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو سبجیکٹیو ڈیٹا آر دا وربل اسٹیٹمنٹ پرووائڈیڈ بائی دا پیشنٹ. پیشنٹ جو ہمیں بذات خود بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یا نرس صاحبہ یا صاحب ہمیں یہ مسائل ہے، مثال کے طور پر مجھے پین ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا میں پراپر طریقے سے جو ہے کھانا نہیں کھا پا رہا، ٹھیک ہے، یا مجھے جو ہے الٹی آ رہی ہے. تو اس طرح کے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. سو اسٹیٹمنٹس اباؤٹ نوزیا and description of pain and fatigue are the example of subjective data. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ subjective data کے example ہے. جیسے کہ نوزیا کا آنا، نوزیا کے بارے میں جب پیشنٹ آپ کو بتاتے ہیں، یا پین کے بارے میں، یا fatigue کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ subjective data ہے. سمجھ آ گئی subjective data کی؟ اوکے، ویری گڈ. اسی طرح سے آبجیکٹیو ڈیٹا کو اگر ہم دیکھیں تو آبجیکٹیو ڈیٹا یہ سبجیکٹیو ڈیٹا کے اپوزٹ ہے. سبجیکٹیو ڈیٹا میں جو انفارمیشن ہوتی تھی وہ ہمیں پیشنٹ بتاتے تھے تبھی ہمیں پتہ چلتا تھا، لیکن یہاں پر آبجیکٹیو ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کے جو سائن ہوتے ہیں، سائن سے مراد ان پر جو علامات آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کنڈیشن کی وجہ سے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے اسکن کلر جو ہے وہ بہت زیادہ یلو ہوا ہو، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ریڈش ہوا ہو، یا ان کے آئی کلر جو ہے وہ بہت زیادہ یلو ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یا ان کے جب آپ وائٹل سائن لیتے ہو تو وائٹل سائن سے ہی آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے ابھی نارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب نارمل ہے. تو اس طرح کا جو انفارمیشن ہوتا ہے جو کہ ہمیں پیشنٹ کے بتانے کے بغیر ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس طرح کی جو ڈیٹا ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. اس میں آپ کے پاس پیشنٹ کے سائن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اوور ڈیٹا، اوور ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جس کو آپ لوگ آبزرو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم اوور ڈیٹا کہتے ہیں. سائن اور سمپٹمز میں کیا فرق ہے؟ سائن مطلب بیماری کے جو علامات ہوتے ہیں جو کہ ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہی ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے، اور سمپٹم سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پیشنٹ آپ کو خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے جو ہے اچھا فیل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے پین ہو رہی ہے، یا میرا دل خراب ہے، یا میں تھکاوٹ جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں. تو اس کو ہم سمپٹمز کہتے ہیں. اور سائن سے مراد یہ ہے جو علامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ گڈ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ نہیں؟ Okay, very good. So, objective data are the detectable by an observer or can be measured or tested against an accepted standard. ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی کہ جو objective data ہوتا ہے تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ ڈیٹیکٹیبل ہوتا ہے. ڈیٹیکٹیبل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سائن موجود ہو بیماری کے، تو پیشنٹ کے بتائے بغیر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ اب اس ٹائم جو ہے کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. دے کین بی سین، ہرڈ، فیلڈ اور اسمیلڈ اینڈ دے آر اوبٹین بائی آبزرویشن اور فزیکل ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو آبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم تھرو آئیز دیکھ بھی سکتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے اس کو ہم سن بھی سکتے ہیں، اسی طرح سے فیلڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم سمیل بھی کر سکتے ہیں. اگر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے جو ہے سمیل آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے جب ہم پیشنٹ کی فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں تو فزیکل ایگزامینیشن سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، فزیکل ایگزامینیشن کے جو آپ کے پاس بیسک ٹیکنیک ہے آپ کو وہ پتہ ہے کہ نہیں، جس میں ایک آپ کے پاس ایسکلٹیشن، ایک آپ کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں، پرکشن ہو گئی، ایسکلٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دو اور ہے، پرکشن ہاں جی، پلپیشن ہو گئی، اور مطلب چار میتھڈ. ہاں جی بالکل،
بالکل، بالکل۔ تو یہ فزیکل ایگزامینیشن کے 4 میجر میتھڈس ہیں جو کہ کامنلی جو ہے نرس ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے، ڈیٹا خود بخود ڈاکٹرز نرسز کو مل جاتی ہے۔ تو اس انفارمیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگزامپل آپ کو دیا گیا ہے کہ ڈسکلریشن آف دا اسکن، اسکن کا کلر کا چینج ہو جانا، اسکن کے کلر کا جب چینج جب ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے یا کچھ برا جو ہے وہ ہوا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکٹنگ میتھڈ، اب ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا ہمارے ساتھ طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے طریقے ہیں؟ سب سے پہلا جو کامن طریقہ ہے وہ ہے آبزرویشن۔ جب آپ پیشنٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ٹو آبزرو ٹوگیدر ڈیٹا بائی یوزنگ سینسز، اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے، مطلب سینسز سے کیا مراد ہے، سینسز سے مراد جب آپ اپنے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تھرو آئیز، تو ان کو دیکھنے کے ذریعے ان کا جو اسکن کلر ہوتا ہے، ان کی جو باڈی کنڈیشن ہوتی ہے، ان کا جو فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہی آپ کو پیشنٹ کے حوالے سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے۔ تو آبزرونگ یہ ہمارے ساتھ ایک میتھڈ ہو گیا۔ انٹرویوئنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا، کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے ذریعے ان سے آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹرویوئنگ۔ So an interview is a plain communication or conversation with a purpose، صحیح ہے۔ انٹرویوئنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک پلین کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ پلین کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بات آپ پیشنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے آپ نے اپنے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ میں اپنے پیشنٹ سے یہ سوالات کروں گا اور اس بارے میں جو ہے یہ سوالات کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس مقصد کے لیے کروں گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ انٹرویو از اے پلین کمیونیکیشن یا کنورسیشن ود اے پرپس، ٹھیک ہے، جو کہ ہم ایک خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں، اور وہ مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے، پیشنٹ سے ہیلتھ کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ تیسرا جو ہمارے ساتھ میتھڈ ہے وہ ہے ایگزامائننگ، ٹھیک ہے۔ سو پرفارمنگ اے فزیکل ایگزامینیشن، the physical examination is often guided by data provided by a patient. Head-to-toe approach is frequently used to provide systematic approach that help to avoid omitting important ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ سو ایگزامائننگ میں ہمارے ساتھ فزیکل ایگزامینیشن یہ ایک موسٹ کامن میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں۔ فزیکل ایگزامینیشن میں بھی پھر ہم سر سے پاؤں تک پیشنٹ کا کیا کرتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم سے مس نہ ہو۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، صحیح ہے۔ آرگنائزنگ ڈیٹا، پھر ہمارے ساتھ اسسمنٹ پروسیس میں جو دوسرا سٹیج آتا ہے وہ ہے آرگنائزنگ ڈیٹا، ڈیٹا کو آرگنائز کرنا۔ سو دا نرس یوزز a written or computerized format that organizes the assessment data systematically. The format may be modified according to the client physical status، ٹھیک ہے۔ آج کل کا زمانہ چونکہ ایڈوانس زمانہ ہے، تو آج کل کے زمانے میں جو ہے سارے کام کمپیوٹرز کے تھرو ہوتا ہے، تو کمپیوٹر میں جو ہے ڈیٹا جو ہے نرسز انپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہے سسٹمیٹکلی کیا ہو جاتی ہے، آرگنائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کی جو فزیکل سٹیٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ فارمیٹ ہوتی ہے، مطلب جس میں ہمیں پیشنٹ کی فزیکل سٹیٹس کے بارے میں پوری انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے سیکوینس کے ساتھ۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آرگنائزنگ ڈیٹا کہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو تیسرا سٹیج ہے اسیسمنٹ پروسیس میں وہ ہے validating the data. So the information gathered during the assessment phase must be complete, factual and accurate because the nursing diagnosis and intervention are based on this information. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ validating data سے مراد یہ ہے کہ جب assessment آپ کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم، تو جو انفارمیشن آپ نے پیشنٹ سے لی ہوتی ہے تو اس انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، دوبارہ سے پیشنٹ سے
وہی کویسچن پوچھتے ہیں. اگر آپ کو وہی سیم رسپانس ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن حاصل کی ہے، جمع کی ہے، وہ کیا ہے؟ مکمل ہے، فیکچول ہے، مطلب حقیقت پر مبنی ہے. ایکوریٹ سے مراد بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے. سو جو انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے اسی انفارمیشن کے بیس پر پھر آپ نرسنگ ڈائگنوسس بھی کرتے ہیں، مطلب پیشنٹ کی جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اسی انفارمیشن کے مطابق پھر آپ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا اپنے پیشنٹ سے لے رہے ہو وہ ایکوریٹ ہو، فیکچول ہو اور مکمل ہو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. ویلیڈیشن از دا ایکٹ آف ڈبل چیکنگ. ایم سی کیوز میں یہ والا پوائنٹ جو ہے آیا ہوا ہے آپ کے ایگزام میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈیش از دا ایکٹ آف ویلیڈیشن یا ڈیش از دا ایکٹ آف یا ویلیڈیشن از دا ایکٹ آف ڈیش. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ ڈبل چیکنگ. ویلیڈیشن کسے کہتے ہیں؟ ڈبل چیکنگ کو کہتے ہیں. ڈبل چیکنگ یا ویریفائنگ ڈیٹا ٹو کنفرم دیٹ اٹ از ایکوریٹ اینڈ فیکچوئل. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ یس سر. ویری گڈ. اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں. پرپسز آف ڈیٹا ویلیڈیشن. ڈیٹا ویلیڈیشن ہم کیوں کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا کو ویلیڈیٹ ہم اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں. دی ڈیٹا کلیکشن از کمپلیٹ، کہ ہمیں پتا ہو کہ جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے یہ مکمل ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. انشور دیٹ آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو ڈیٹا ایگری. اسی طرح سے ہم اس بات کی یقین دہانی کریں کہ جو آبجیکٹیو ڈیٹا ہم نے حاصل کی ہوئی ہے یہ پیشنٹ کی جو سبجیکٹیو ڈیٹا ہے، پیشنٹ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ کانگرنٹ ہے. کانگرنٹ سے مراد اس کے ساتھ سملیرٹی رکھ رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے اکثر اوقات دیکھا بھی ہوگا کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحیح طرح سے نرسز کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے، انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اپنے نرسز یا ڈاکٹرز کو. تو ایسے پیشنٹ کو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو ہم نے پھر کنونس کرنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے پھر ہم نے انکریج کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کی پراپر طریقے سے علاج کر سکیں. تو پھر ہمیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مختلف میتھڈس کے ذریعے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ obtain additional data that may have been overlooked. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ڈیٹا کو ویلیڈیٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دوبارہ ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں تو اگر انہوں نے پہلی مرتبہ کوئی بات جو ہے ہم تو چھپائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یا ہم نے کوئی بات ریکارڈ کرنا مس کی ہو، تو وہ بات ہم اس دوبارہ چیکنگ میں کیا کر لیتے ہیں؟ ریکارڈ کر لیتے ہیں، اس کو ہم ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں. avoiding jumping to conclusion. اسی طرح سے ایک دم سے فیصلے پر آنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلیڈیشن کرتے ہیں، تاکہ ہم جو بھی فیصلہ کریں تو وہ پھر کیا ہو؟ ایکوریٹ ہو، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہ ہو. ڈفرینشیٹ کلوز اینڈ انفرنسز. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جتنے بھی ہمیں سائن جو ہے نظر آئے ہوئے ہو، آبزرو ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کریں؟ ڈفرینشیٹ کریں دوسرے چیزوں کے ساتھ، انفرنسز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلیڈیشن کرتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ یس سر. اوکے، ویری گڈ. اور لاسٹ جو ہمارے ساتھ سٹیج آتا ہے اسسمنٹ پروسیس میں، وہ ہے ڈیٹا ڈاکومنٹیشن یا ڈاکومنٹنگ ڈیٹا. سو اپروچز ٹو ڈاکومنٹیشن. سو ہمارے ساتھ ڈیٹا کو ڈاکومنٹ کرنے کے جو میتھڈ ہے اس میں ایک آپ کے پاس SOMR ہے. ٹھیک ہے. SOMR اسٹینڈ فار S اسٹینڈ فار سورس، O اسٹینڈ فار اورینٹڈ، M اسٹینڈ فار میڈیکل اینڈ R اسٹینڈ فار کوڈ. ایم سی کیوز میں یہ آئے ہوئے ہیں آپ کے ایگزام میں. صحیح ہے. سو یہ آ سکتا ہے کہ SOMR اسٹینڈ فار وٹ؟ سو SOMR اسٹینڈ فار سورس اورینٹڈ میڈیکل ریکارڈ. مطلب مختلف سورسز کے بیس پر ہم نے جو میڈیکل ریکارڈ حاصل کی ہوتی ہے اس کو ہم سورس اورینٹڈ میڈیکل ریکارڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ پرابلم اورینٹڈ میڈیکل ریکارڈ اسٹینڈ فار POMR. ٹھیک ہے. POMR اسٹینڈ فار پرابلم اورینٹڈ میڈیکل ریکارڈ، جس میں ہم نے پیشنٹ کے پرابلم کے حوالے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے.
समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। Source oriented medical record क्या है? What is source oriented medical record? So in a source oriented medical record the record is kept together by subject matter. ठीक है, मतलब जितने भी subject matter होते हैं तो उससे हमने डेटा लेना होता है, जिसमें आपके जितने भी लेब टेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सारे मिलकर इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिली होती है उसको हम अपने साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से प्रोग्रेस नोट्स हो गए, ये सारे मिलकर हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट ने हमें जो बातें बताई होती है तो ये सारी चीज़ें हम सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में क्या करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट करते हैं। इट इज़ डन बाय द डिपार्टमेंट। ये काम किन का होता है? ये काम डिपार्टमेंट का होता है, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट का काम होता है। सो ईच हेल्थ केयर ग्रुप हैज़ अ सेक्शन टू डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। और इसी तरह से हर हेल्थ केयर ग्रुप का अपना एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फाइंडिंग है जो उन्होंने हेल्थ के हवाले से आइडेंटिफिकेशन की होती है तो उसको वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। सही है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड में क्या होता है, एवरीवन इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ पेशेंट चार्ट ऑन द सेम फॉर्म। ठीक है, मतलब जितने भी हेल्थ केयर मेंबर होते हैं जो कि पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, तो जो जो आता है और पेशेंट को जिस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, वो उसी सेम चार्ट में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और वो रिपोर्ट जो है वहाँ पर उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो मुख्तलिफ शिफ्ट्स में जाते हैं, मॉर्निंग वाले शिफ्ट का भी एक ही फॉर्म होता है और इवनिंग वाले का भी, मतलब जहाँ से मॉर्निंग वाले छोड़ देते हैं फिर उसी जगह से जो है इवनिंग वाले स्टार्ट कर लेते हैं और पेशेंट को मुसलसल केयर दे रहे होते हैं। ठीक है, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। दिस एलो फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टू रिजॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम कोलेबरेटिवली। ठीक है, तो इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए आसानी हो जाती है। ठीक है, कि बार बार जो है अलग से हमने इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करना होता, बल्कि एक मुसलसल कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ जो है हम पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं और उनके जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम डॉक्यूमेंट करते हैं, इसको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये नर्सिस ने जो है देना होता है, नर्सिस ने जो है रिकॉर्ड करना होता है जो कि पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं। अच्छा जी, मेथड ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड के भी फिर हमारे साथ कुछ मेथड है, जिसमें पहले नंबर पर आपके साथ पी आता है। पी स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर इंटरवेंशन एंड ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन। के सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम के लिए प्लानिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इंटरवेंशन उसकी करते हैं, और लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं कि आया हमने इंटरवेंशन के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है या नहीं। और दूसरा जो मेथड है वो है डर। ठीक है, डर में डी स्टैंड फॉर डेटा, ए स्टैंड फॉर एक्शन और आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। हमें उससे रिस्पॉन्स क्या मिला है, तो ये वो दो मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। समझ आ गई? ये वाले दो स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एक दो एमसीक्यूज जो है आ सकते हैं, आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए, इसकी एब्रीविएशन जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 1 जो कि हमने आज ख़त्म कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।